اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، لاسٹ ویک کا ہمارا ٹاپک فعل مضارع کے اوپر پریکٹس تھا، وہ کافی ہم نے کیا، اور پچھلا بھی فعل ماضی بھی اس میں انکلوڈڈ تھا۔ تو آج بھی ہم جو پہلا حصہ ہے درس کا، اس کو ہم تھوڑی پریکٹس پہ کریں گے، تو انشاءاللہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں فعل امر کو شروع کریں گے، اگر پریکٹس جو مضارع کی کامیاب رہی تو ٹھیک ہے۔ تو چوز کی ہے میں نے سورہ انعام کی آیت مبارکہ پہلی ہی، جس میں کافی الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ملتے جلتے جو ہم نے آج تک پڑھ لیے ہیں وہی ہیں۔ تو آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے الحمد سے۔ الحمد یہ للہ الحمد للہ الذی خلق السماوات، کر لیتے ہیں اس کو۔ لام جو ہے نا، اصل میں ہمارا جو کتابت ہے اس پہ زور نہیں دینا، ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک لکھا ہے للہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد سے، الحمد اسم بوجہ الف لام، حمد معروف ہے، تعریف ایک خاص قسم کی تعریف جو صرف ایک خاص ہستی کے لیے ہے۔ للہ، یہ ہم اس کو ایسے کریں گے، پہلے ہم اس کو جانیں گے کہ یہ دو کلمات کا مجموعہ ہے، ایک لام ہے اور دوسرا اللہ، اسم جلالہ۔ تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ لام جمع اللہ، یہ حرف ہے اور یہ اسم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مرکب جاری، ٹھیک ہے جی، جس کا پہلا جز حرف جارہ ہے اور دوسرا اسم ہے، اور اس جارہ نے اسم کو مجرور کیا، یہ علامت بھی ہمیں کلیئر ہے۔ تو للہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے لیے، اللہ کے لیے، الحمد تمام تعریفیں، ٹھیک ہے جی۔ الذی، یہ بھی ہمارا جانا پہچانا لفظ ہے، ایسا ہی ہے، اسم ہے اسماء موصولہ میں سے، ٹھیک ہے جی۔ واحد کا صیغہ ہے، یہ واحد اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ ذات جو ہے یہ واحد ہے، یکتا ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ زان یا اللہ زین استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کا وہ ذات پیچھے کون آ رہی ہے؟ اللہ، تو اللہ واحد ہے، تو صیغہ آگے الذی واحد استعمال ہوگا، جس نے یا جس نے خلق، بڑا معروف فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب کا، وہ ذات، وہ اللہ، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے خلق پیدا کیا، یعنی اس نے پیدا کیا تو وہ واحد ہے، تو صیغہ واحد کا استعمال ہوگا۔ خلق السماوات، یہ الف لام کی وجہ سے السماوات، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، اس میں خالق کا فعل ہے، ایسا ہی ہے۔ السماواتی جو ہے، نہیں، یہ بریک اپ نہیں ہوگا، یہ جمع ہے، سماؤن اس کی واحد ہے، سماوات جمع ہے، تمام آسمان، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے جاننا ہے کہ حالت کے اعتبار سے یہ حالت رفع میں ہے، جری میں ہے یا نصبی میں ہے۔ ایک بات میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، دھیان سے جواب دینا، یہ حالت کے اعتبار سے اپنی حالت جری میں ہے، نسبی میں ہے یا رفعی میں ہے؟ جری میں ہے، واحد
آپ نے جری کہا, آپ نے بھی جری کہا. جی یہ چونکہ مفعول ہے, جی کام کیا گیا ہے, جی تو فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. جی تو یہ نصب کے حاصل حالت نسبی میں ہوگا, حالت نسبی. ابھی یہ چلے گی بات. آپ دونوں نے کہا یہ حالت جری ہے, اس لیے آپ نے کہا کہ آخر میں آپ کو یہ جر نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پہچانا کہ خلا کا فعل ہے, اس کے بعد السماوات پہ کام ہو رہا ہے, یہ مفعول ہے, تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا یہ حالت نسبی میں ہے. صحیح ہے جی فیل صاحب, اپنے رفیق صاحب. تو ابھی میں نے فائل ڈھونڈ, جی ہم نے کہا نیکسٹ ورڈ سے والارض. اچھا, آپ نے اس کو منصوب کہا والارض سے, ماشاءاللہ, ویری گڈ. آپ نے پہچانا اس کو منصوب والارض. یہ دو چیزیں ہیں, اکٹھی ہیں, ان دونوں کی حالت سیم ہی ہوگی. تو آپ نے چونکہ والارض منصوب ہے اس لیے کہا یہ بھی منصوب ہے, ٹھیک ہے. اچھی پہچان ہے, یہ بھی اچھی اپروچ ہے. اچھا, تو ابھی ہم نے اس کا فائل ڈھونڈنا ہے. فائل کدھر ہے؟ خلا کا فعل ہے, یہ بنایا گیا, یہ بھی مفعول ہے اور یہ بھی مفعول ہے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس الذی بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ہے, لیکن آپ یہاں پہ رک جائیں نا, یہ پچھلی آیت آپ کے پاس نہیں ہے. چونکہ اس میں وہ مستتر ہے ہوا. ویری گڈ. اس میں ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اس ضمیر کو کون سی ضمیر کہیں گے؟ ضمیر مرفوع متصل. ویری گڈ, ویری گڈ. متصل. مرفوع ہے تو فاعل, فاعل ہے تو مرفوع ہوگا, ٹھیک ہے جی. مرفوع تو وہ ذات, یہ اس کا فاعل مقدم پہلے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہوا ہے کہ اس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, پچھلے کسی لیکچرز میں نے آپ سے ذکر کیا ہوا ہے, جو اس کو کہتے ہیں, جب ہم انشاءاللہ آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے, جمع مونس سالم, ٹھیک ہے. یہ وہ لفظ ہیں جو مثلاً ایک لفظ آ جاتا ہے مسلماتی. ہم نے جو ہوا آپ نے جو ڈرائیو کیا اس کے اندر سے, اس کی وجہ سے ہم نے اس کو یہ بولا ہے کہ مرفوع متصل ہے. جی ہاں, فاعل, فاعل. ٹھیک ہے جی. تو جمع مونس سالم منصوب, شاید میں نے یہ فقرہ لکھوا بھی دیا تھا, منصوب بال کسرہ ہوتے ہیں. یہ فقرہ یہ میں نے لکھوایا ہوا آپ کو, کیا کہ ایک پہچان ہے, اگر نہیں ہے تو لکھ لیں. جمع مونس سالم کی جو پہچان ہے وہ الف تا ہے. اس کی جو پہچان ہے الف تا مکسورہ. جس کلمے کے آخر میں آتی آئے, السماواتی, مسلماتی, مؤمناتی, تائباتی, عابداتی, سیباتی, یہ سارے الفاظ جو ہیں الف تا کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ کون سے ہیں؟ ان کی جو پہچان ہے عربی گرامر میں وہ ہے جمع مونس سالم. تو یہ جب منصوب بنتے ہیں, مفعول بنتے ہیں, یعنی حالت نسبی میں ہوتے ہیں, تو ان کو منصوب بالکسرہ کیا جاتا ہے. ان کو السماواتا نہیں کہیں گے. جیسے ارض, یہ جمع مونس سالم نہیں ہے, یہ نارمل ہے. تو اس کو منصوب کیا ہے تو اس کی حالت نسبی ہم ظاہر ہو رہی ہے نسب کی وجہ سے. کلیئر ہوئی بات؟ تو خلا کا فعل ہے, فاعل اس میں ہوا چھپا ہوا ہے. وہ ذات جس نے پیدا, اس ذات نے پیدا کیا, کس کو پیدا کیا؟ السماواتی کو اور والارض کو. تو سوال یہ ہے کہ ارض داد کے اوپر زبر ہے, یہ حالت نسبی میں ہے, اور السماواتی کسرہ کی ساتھ حالت نسبی میں کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مونس سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. اس فکرے کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ان کو, جی ایک اور
مسلماتن، عابدات. اگر آپ وہ جائیں نا، جی ہاں، سورہ تحریم میں شاید پوری آیت آتی ہے. حجاب میں بھی مومناتی بھی اس میں ہے نا؟ جی، مومناتی بھی اس میں ہے. جی تو جس ورڈ میں بھی اگر ایسا الف اور تا کا جیسا آخر میں الف تا آئے وہ جمع مؤنث سالم ہے، ڈکلیئرڈ، پکا رول، پیٹ رول. جی، تو اس کو جب منصوب بنانا ہے تو کسرہ کریں، اور اس کو کسرہ کے ساتھ منصوب کریں گے. جو نوید بھائی جو آنسر بتایا ہے وہ اس میں فٹ ہے؟ نہیں، وہ آنسر پراپر نہیں ہے. اپنی پہچان کے لحاظ سے وہ کہیں نہ کہیں جا کے غلط ہو جائے گا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ منصوب ہے، مفعول بن رہا ہے، اس لیے ہم اس کو منصوب سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہیں پہ جا کے اگر یہ لیٹس سے بن جاتا ہے السماوات، جو ہے وہ تمیز ہو جاتا ہے. تمیز مطلب مستثنا ہو جاتا ہے کسی چیز میں سے. السماوات کو استثناء قرار دے دیا. مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو وہاں پہ مستثنا ہوگا، منصوب ہوگا، لیکن منصوب نہیں، مفعول نہیں ہوگا. تھوڑا آگے جا کے، یہ آگے کا جواب ہے. تو اس لیے اصل پہچان اس کی کیا ہے؟ یہ ہے. آپ کا جو پراپر جواب ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ منصوب اس لیے ہے کہ جمع مؤنث سالم ہے. چونکہ جمع مؤنث سالم جو ہیں وہ منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں، تو اس لیے کسرہ کے ساتھ یہ منصوب ہے. صحیح ہے جی، کلیئر ہوئی بات؟ تو یہاں پر آپ یہاں پر آئیں گے والارض، جی، اس کو والارض کیوں نہیں؟ کہ وہ مونس نہیں ہے، وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے. بعض وقت اردی بھی آتا ہے نا؟ جی آتا ہے، آتا ہے. وہاں پہ وہ ہوتا ہے، ابھی کسی آیت میں وہ ہوگا، مثلا من، یہاں پہ آ جاتا ہے من السماواتی والارض. تو من نے آ کے السماواتی کو مجرور کیا اور ساتھ میں ارض کو بھی مجرور کر دیا. ٹھیک ہے، وہاں پر پھر سماواتی ہے یا وہ مجرور بھی بالکسرہ ہی ہوگا. اچھا، مجرور بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا اور منصوب بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا. اس کے حالت جری اور حالت نصبی دونوں کسرہ کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور حالت رفع پیش کے ساتھ ہوتی ہے. السماوات تاکہ اوپر پیش آئے گی. کلیئر ہوئی بات؟ آگے چلیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلا کلمہ ہے ہمارا والارض. آگے کیا ہے جی؟ وجعل الظلمات. دیکھیں پھر وہی لفظ آ گیا ہے، جعل. ٹھیک ہے جی، واو حرف عطف، جعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب کا، وجعل جی الظلم. تو یہ کیا ہے؟ وہی ہے جمع مونس، مونس ہے، جمع ہے اور سالم ہے. ٹھیک ہے جی، الظلماتی. تو اس نے کیا بنایا؟ جعل بنانا مانا ہے اس کا، اس سے ایک مذکر نے بنایا اندھیرے کو. ٹھیک ہے جی، وجعل الظلمات والنور. آگے کیا ہے؟ یہ دونوں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہی بات وہی آ رہی ہے. خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوئی؟ ترجمہ آپ ذرا ترجمہ بول دیں اس کا، ادھر سے دیکھ کے بولیں. تعریف ہے اس اللہ کی، الحمدللہ الذی خلق السماواتی، جس نے بنایا سماواتی، والارض، اوپر سے دیکھ کے پڑھیں نا، دیکھ کے پڑھیں. خلق السماواتی والارض، اور زمین، وجعل اور جعل کا مطلب بنانا ہے، بنایا، اور بنایا وجعل الظلماتی، اندھیرا. انگلش کے ورڈز بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وجعل الظلماتی اندھیرے، والنور اور روشنی، اور روشنی کو. جی آپ کریں ذرا ترجمہ. الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کی. الحمدللہ الذی، جی جی، اللہ جس نے بنایا، خلق سماواتی آسمان، اور والارض زمین. اگر خالہ کا معنی پیدا کرنا کریں، پیدا کیا جی جی، سماوات اور ارض، اردا کا، اور وجعل اور بنایا ظلمات اندھیرے اور والنور
نور کو. جی ہاں. ثم الذین کفروا بربہم. ثم ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی ثم. یہ میم ہے ٹھیک ہے جی. ثم الذین کفروا. جی ثم الذین کفروا بی ربہم. یہ یاد رہے با کے نیچے کسرہ ہو یہ بھی ٹھیک ہے اور با کے اوپر تشدید کے نیچے کسرہ ہو تو یہ دونوں کی حالت سیم ہی ہے. اچھا بربہم یعدلون. جی ثم حرف عطف ملا رہا ہے. پھر الذین وہ اسماء موصولہ وہ لوگ وہ جنہوں نے ٹھیک ہے کفروا. کون ہے یہ فعل ہے اسم ہے حرف ہے؟ فعل کون سا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی میں دیکھا تو میں لکھوں ادھر جو آپ نے کہا ہے. اچھا جی کفروا جمع غائب یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. سامنے نہیں ہے کفر تم ہوتا تو کہتے ہاں تم نے کفر کیا. یہ ہے غائب. الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ غائب ہیں ٹھیک ہے. کس کا؟ با کا. با حرف جر ہے ٹھیک ہے جی حرف جر. تو اس کے بعد یقیناً اسم ہوگا. حرف جر کے بعد پکا اسم ہے. تو ربی یہ یہاں تک اسم ہے. بربی ہر جو با کے نیچے کسرہ ہے وہ کس نے دی ہے؟ با نے. تو رب کا وہ رب کس کا تھا؟ ربہم ان کا رب. انہی کا رب جنہوں نے کفر کیا. یہ واو فائل ہے یہاں پہ پتہ ہے آپ کو. یہاں پہ اس میں فائل کون ہے؟ کفروا میں کفرا فعل ہے. واو کون سی ضمیر ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ ضمیر مرفوع متصل ہے تو فائل بن رہی ہے. یہ مرفوع ہونے کے ناطے یہ فائل ہو رہی ہے کہ ان سب نے کفر کیا اپنے رب کا. اپنے رب ہوم ہے یہ ہوم ان کا رب ٹھیک ہے. تو اردو تلفظ عبارت کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں اپنے رب کا. اصل میں ہے انہوں نے کفر کیا ان کے رب کا. تو یہ ان کا جو لفظ معنی ہے ربہم اپنے رب کا. تو ہوم کو ہم کس نے کیا؟ یہ ہوم تھا اصل میں. ہما ہوم. جی ڈاکٹر صاحب بی نے. با کے نیچے جو کسرہ ہے اس نے اس کو ہم کر دیا. ہم ہونے کا اصول کیا ہے؟ ہوم کب ہم ہو جاتا ہے نوی صاحب؟ جی رفیق صاحب حرف جر آتا ہے نہیں. جی فہد صاحب نہیں. مبین صاحب ہوم کب ہم ہو جاتا ہے؟ اس کی دو کنڈیشن ہے. حرف یا آ جائے. جی حرف یا آ جائے. کوئی حرف آ جائے یا آ جائے. یا تو ٹھیک ہے. یہ اس کا ماقبل اگر یا آ جائے یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہوم. دوسرا آپ حرف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ حرف تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. سارے ہی حروف آتے جی. اس کا جو ربی میں جو بی کے پاس جو کسرہ ہے نا جی اس کی وجہ سے یہ دو کنڈیشنز ہیں. جمع مکسور کوئی بھی حرف مکسور آئے یا آ جائے تو وہ ہوم جو ہے ہم ہو جاتا ہے. مثلا مثالیں اس کی کئی ہیں. ربہم میں رب ہوم ہی ہے با کے اوپر پیش ہے. جی ہاں جب بی جب آتا ہے تو اس پہ کسرہ ربی ہم ہو جاتا ہے. نیچے جو اس کے نیچے آیا ہے اس کی وجہ اور یا تو یا کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جی ہاں دو کنڈیشنز ہیں بس. مثلا آپ کا سورہ فاتحہ میں ہے علیہم وللضالین. علیہم کیا ہے؟ اعلیٰ حرف جر ہے ایسے ہی ہے. جمع ہوم. تو جب اس کو ملا کے لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟
یہ پیش کو یہ نہیں بول سکتے کہ حرف جارہ کی وجہ سے یہ نہیں، وہ حرف جارہ اگر دے تو اس کو بھی یہ کرے. یہ کیا لفظ ہے؟ منہم. اس کو منہم کیوں نہیں کیا؟ تو وہ دلیل نہیں ہے. دلیل وہ ہے کہ اعلیٰ حرف جر کا یہ جو یا ہے اس کی وجہ سے ہم کو اس نے ہم کر دیا. علیہم پڑھتے ہیں ہم نے، علیہن فانفقوا علیہن حتی. ٹھیک ہے جی. تو ہم ہما بھی ہما ہو جاتا ہے، ہن بھی ہن ہو جاتا ہے. حرف جا پلس یا دونوں ساتھ میں آنا چاہیے. نہیں الگ الگ کوئی بھی ایک آ جائے. کوئی بھی آ جائے، دونوں میں سے کوئی بھی. دونوں اکٹھے تو نہیں آئیں گے بھی تو یا ہوگی نا، کوئی نہ کوئی. ہر لاسٹ والے کو ہم نے سیکنڈ لاسٹ کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا فرسٹ جو جسٹ اس سے پہلے حرف ہے اس کو کنسیڈر کرنا. یہ بات بھی کلیئر ہوئی جی. تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ کفر کیا اپنے رب کا. یعدلون یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ فعل ہے. اور کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. غائب ہے. جی صیغہ پہچانے آپ. غائب ہے اور جمع. عدالہ سے آتا ہے. بالکل صحیح ہے، عدالہ سے. یا مطلب ہو گیا تو یہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غائب ہے. واحد جمع غائب، جمع غائب یہ مذکر ہے نا، جمع غائب مذکر، جمع جی غائب ہاں جی مذکر. چلے ٹھیک ہے جی. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا نہیں ہے. عدل یعدلو، یعدلو یعدلان یعدلون تیسرا ہی صیغہ ہے. فوراً آپ کو پہچاننا چاہیے. یہ تو گردان کر کے چلیں بھی تو پہنچ جاتے ہیں فوراً اس کے اوپر. اگر گردان کردی شروع بھی کریں گے نا، عدل یعدلو یعدلو یعدلان یعدلون، واحد تثنیہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. برابر کرتے ہیں، معنی اس کا ہے برابر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ هو الذی، عدل کرتے ہیں، عدل. هو الذی خلقکم. آگے هو الذی، یہاں پر بھی یہ واحد کے بارے میں ہے کہ وہ ایک. جی خلق. ایسے ہی ہے جی. ابھی ہم بات کرتے ہیں یہ ہوا ضمیر ہے، اس کا ذرا نام بتائیں مجھے. زمین منفصل، یہ منفصل زمین منفصل مرفوع، اس میں ضمیر مرفوع منفصل اور صیغہ واحد کے مذکر. ایسے ہی ہے جی. ابھی ہم نے کہنا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے. تلاش کرنا ہے کیوں مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی. مرفوع ہم نے آج تک یہی پڑھا ہے کہ یہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ جملے کا آغاز ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں مبتدا. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے بعد والی خبر بھی جو ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اس کے بعد آنے والا خبر بھی جو ہے پیٹرول. مثال کے طور پہ آپ یاد رکھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر را کے اوپر پیش ہے. اللہ مبتدا ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے. اللہ مبتدا ہے، وہ اللہ ہا کے اوپر پیش جو ہے وہ مبتدا کی وجہ سے ہے، اور اس کے بارے خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بڑا ہے، وہ بھی مرفوع ہے. تو آپ کو مبتدا اور خبر کے مرفوع ہونے کی بہترین اگزامپل ہر وقت آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. کہ اگزامپل کیا ہے؟ اللہ اکبر را کے اوپر پہ. جب تجوید صحیح جو اپنے اذان دیتے ہیں نا مؤذن، تو وہ کیا کہتے ہیں؟
اللہ اکبر اللہ اکبر، را کی جو پیش ہے، پہلے اللہ اکبر کی را کی پیش کو آگے اللہ کا حمزہ وصلی ہے اس سے ملا کے اللہ اکبر، آگے پھر سکون دیا را کو تو وہ ساکن ہو جاتی، ایسے پڑھتے ہیں۔ جو ایسے نہیں کرتے وہ غلطی ہے، تجوید کی غلطی ہے ہماری۔ اچھا جی، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ہوا کا نام مرفوع منفصل اس لیے ہے کہ یہ اس وقت مبتدا بن رہا ہے، وہ ذات، وہ جو، الذی، جو یا جس نے، اسماء موصولہ میں سے واحد کا صیغہ ہے، صحیح ہے جی۔ آگے پھر یہ کیا ہے جی، خلقکم، اسم ہے فعل ہے حرف ہے جی؟ ہاں جی، یہ دو حروف کا، دو کلمات کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیا ہے، پہلے خلق ہے پھر کم ہے، یہ ان دو کلمات کا مجموعہ ہے جس میں سے پہلا کلمہ فعل ہے اور دوسرا ضمیر ہے۔ ابھی ہم نے پہچاننا یہ فعل کون سا ہے، فعل ماضی، فعل کون سا ہے، فعل خلق، خلق کا فعل نہیں ہوتا مطلب میرے پوچھنے سے مراد اس کی ٹائپ ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے، ماضی ہے، تو صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس نے پیدا کیا کم، تم سب کو، کم صیغہ کس کا ہے، جمع مذکر حاضر کا ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا کم تم سب کو، تو یہ ضمیر کون سی ہوئی پھر، منصوب، آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہچان ہم نے یہی رکھی ہوئی ہے کہ جب یہ ضمیر ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، یہ کم جمع مذکر حاضر کا صیغہ جب فعل کے فوراً بعد آئے تو پیٹ رول ہے کہ یہ منصوب ہوگی، ٹھیک ہے۔ منصوب اور متصل پہلے ہی ہے، جان لیا ہم نے کہ یہ منصوب متصل ہے تو مفعول بنے گی، اس نے پیدا کیا کس کو، پیدا کرنے کا عمل کس کے اوپر ہوا، تم سب پر، خلقکم، ٹھیک ہے جی۔ من تین، من کیا ہے، بوجہ تنوین، تو یہ مجرور ہے کس وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے، مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔ ثم، اس کے بعد کیا کیا جی، قضا، یہ قاضی سے ہے جو عام لفظ آپ سنتے ہیں نا، سوری، ثم حرف عطف جی، عطف قضا، اجلا، اجلا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ کیا ہے، یہ آپ کو پہچان میں اس لیے نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ان قریب آ جائے گا، اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ جو لفظ ہے نا یا، اس کے ساتھ ایک واو اور اس کے ساتھ ایک الف، یہ تھوڑی سی میں آپ کو انٹروڈکشن آج دے دیتا ہوں۔ جن حروف کے اندر تجوید میں ان کو کہتے ہیں حروف مدہ، تجوید کا جو ٹاپک، تو گرامر کے ٹاپک میں اس کو کہتے ہیں حروف علت۔ یہ تین حرف جو ہیں حروف کیا ہیں، علت، اور حروف صحیح، حروف تہجی میں الف واو یا حروف علت ہیں اور باقی سارے حروف حروف صحیح ہیں۔ صحیح سے مراد صحیح سالم مطلب تندرست، اور علت سے مراد بیمار، تعلیل لفظ اسی سے ہے، علیل ہو گیا، اردو میں کہتے ہیں نا وہ بہت علیل ہے آج، بیمار ہے، تو یہ علت جو ہے الف واو یا، یہ ہر کلمے میں آ کر تھوڑی سی اپنی جو ہے نا بیماری کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان سے الفاظ میں کلمات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے کچھ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس تبدیلی
کو जानना हम इंशाल्लाह बाद में शुरू करेंगे। हम फ़िलहाल इसको थोड़ा सा स्किप करते जाएंगे। कोई बड़ा कलमा होगा ना तो उसको मैं स्किप कर दूंगा, छोटी सी बात होगी तो मैं उसको ज़ाहिर करता हुआ आगे निकल जाऊंगा। मसलन ये अगर इसी को लें, ये हमारे पास मादा है, काफ दाद या, फ़ेल माजी बनाना है, पेट रूल है, फ़ा कलमा और लाम कलमा हमेशा मफ्तू और दाद के ऊपर। अच्छा जी, अबवाब सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब कोई बंदा सुना दे। दाराबा यादरिबू, नसरा यंसुरु, फतह यक़बु, समिअ यस्मउ, हसीबा यहसीबु, करमा यक़बु। वेरी गुड। तो ये फतह यफ्तह है, क़दा यक़दा, तो ये क़दा या असल में हुआ है ये क़दा या, दाद के ऊपर भी ज़बर, काफ के ऊपर भी ज़बर, या के ऊपर भी ज़बर। अच्छा जी, इसकी शक्ल इसलिए ये बनी है कि ये जो हरूफ इल्लत है ना, इल्लत अलिफ चाहता है मेरे पहले ज़बर आए, वाव चाहती है मेरे पहले पेश आए, और या चाहती है कि मेरे पहले कसरा आए। ये इनकी डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये डिमांड मिसमैच हो गई है। या क्या चाहती है, कसरा है, तो वहाँ पे क्या आ गया, फतह। या नाराज़ हो गई। या कहती है नहीं जी ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको इन्वर्स में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मफ्तू हर्फ चाहता है कि मेरे बाद अलिफ आए, मज़मूम हर्फ चाहता है मेरे बाद वाव आए, मकसूर चाहता है कि मेरे बाद या आए, ठीक है। चूँकि ये अभी राज़ी नहीं है या, क्योंकि इसके पहले कसरा नहीं है, तो इसके पहले हरफे सही है, तो इसको हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये सही है, ये बीमार नहीं है। बीमारी दूर बीमार की जाती है, सही की नहीं की जाती। तो बीमार जो सही है उसकी क्या डिमांड है, नहीं फतह तो ऑलरेडी है ना, नहीं बाद वाला क्या होना चाहिए, तो इसकी डिमांड हमने पूरी कर दी। तो क्या लफ्ज़ बन गया, फतह। लिखने के में आपको ऐसे नज़र आ रहा है। फिर आगे एक छोटा सा रूल है और भी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं वो भी बता दूं। कैसे कि जो मसलन एक दूसरा लफ्ज़ है, इसी के पैरेलल मैं चलाने लगा हूं। दावतुन, जो पुकारना है, किसी को दावत देना, अल्लाह को पुकारना, दुआ करना, ये वही लफ्ज़ है। तो क्या हुआ यहाँ पे, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब दावा, तो वाव की डिमांड पूरी हो रही है, नहीं हो रही। वो तो चाहती है मेरे पहले वाव होनी चाहिए, तो इस वाव से पहले वाव नहीं है, तो है क्या, हरफ सही है, उसके ऊपर क्या है, फतह है। तो हम उस फतह को तो तब्दील कर नहीं सकते कि इसकी डिमांड पूरी कर दें, इसको उठा के पेश कर दें। क्यों नहीं कर सकते, वो हरफ सही है, सही को तो सही रहना है, उसको मान लिया सही है तो उसमें वो मज़ीद क्या करना है, वो तो हम कर नहीं सकते। तो इस वाव को क्या बदलें, कर देंगे, जब आप अपने रब फदा नी, जब वो मुझे पुकारता है, तो वो लफ्ज़ यही है दा। जी असल अभी मैं जो आपको मेंशन करना चाहता हूँ वो बात ये है कि मुझे ये दोबारा लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। ये था क़दा या, ये था दावा, सही है जी। कानून ये है छोटा सा जो मैं कह रहा हूँ कि जो अलिफ असल में वाव हो वो अलिफ ही लिखा जाता है, और जो अलिफ असल में या हो, असल में से मुराद समझ रहे हैं ना आप, मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू कर लूँ ताकि आप उसमें मैच कर लेना।
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیا کہ جو الف اصل میں یا ہو اس کو یا ہی لکھا جاتا ہے. بیٹری تو پہلے بہت دیکھی ہے نا، میری طرف توجہ میری طرف متوجہ رہے. جو الف جو تعلیل شدہ الف، تبدیل شدہ الف، اصل میں یا تھا، جس یا کو ہم نے تبدیل کر کے الف بنا دیا. ذرا غور سے فقرہ سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس الف کو ہم نے یا سے تبدیل کر کے الف بنایا تھا، اس الف کو ہم لکھنے کی شکل میں یا ہی لکھیں گے. جس الف کو ہم نے واو سے تبدیل کر کے الف بنایا تھا، اس کو الف ہی لکھیں گے. تو یعنی واو کے مسئلے میں الف ہی لکھا جائے گا، جب یا کا مسئلے میں یا او یا ہی لکھا جائے، لیکن پڑھنا اس کو قضا ہی ہے. تو اس کے اوپر ایک الف اس کے اوپر ایک کھڑی زبر لگا دیں. سمجھ آئی؟ بڑی آسان سی تھیوری ہے. جی یہ میں یہ ہوتا ہے کہ لکھنا پڑتا ہے، تو واو کو آپ آل ٹوگیدر ڈراپ کر سکتے ہیں. جی واو کو ڈراپ کر دیا، اس کا الف قائم رہے گا، وہ الف ہی بن جائے گا. لیکن اگر یا الف میں تبدیل ہوا ہے تو اس کو یا ہی لکھا جائے گا، پڑھتے وقت الف کے ساتھ اور پڑھنے میں الف ہی پڑھا جائے گا. ایسے ورڈز آئیں گے جیسا آپ نے لکھا ہے کا جو الف کے ساتھ لکھا ہے، تو اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ وہ کا اور واو کے ساتھ ہے، اس کو تبدیل کر کے الف میں کریں. بالکل صحیح. الف آ رہا ہے پہلے نکالا پھر آ رہا ہے. جی پہلے سے ہی مطلب نارملی الف ہی آئے گا اوپر. واو یا کے بتایا آپ نے، تو الف یہ اس کے پہلے والا. یہ الف اگر الف سے پہلے زبر ہے تو نہیں چھیڑیں. ٹھیک ہے، بات پوری ہو رہی ہے اس کی. تو یہاں پر دعا میں الف کے پہلے زبر ہے. نہیں ہے، یہ تھا نا واو کے پہلے تعلیل کے بعد تو نہیں تعلیل کرنی شروع کر دینی نا. ٹھیک ہو گیا بس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، شروع کریں. ہو گیا، شروع ہو گیا. یہ تو نہیں آپ ہوئی نا. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے یہ جو حروف علت ہیں، میں نے یہ دونوں الفاظ آپ کے سامنے بنائے. یہ قاف داد یا ہے اور یہ دال عین واو ہے. تو عین کے اوپر فتح کی وجہ سے واو کو الف میں بدلا تو یہ بنا لفظ دعا. تو اس الف کو چونکہ یہ الف واو کی تبدیل شدہ حالت ہے تو اس کو الف ہی لکھا جائے گا. اور یہ قضا جو یہ الف ہے، یہ چونکہ اس یا کو تبدیل کر کے ہم نے الف بنایا تھا تو اس کی جو الف یا پہلے تھا اس کو یا ہی لکھا جائے گا، اور جو الف پہلے واو تھا اس کو الف ہی لکھا جائے گا. تو جب ہم نے اس کو یا لکھنا ہے تو وہ اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں گے، پڑھنے میں وہ قضا ہی رہے گا. کلیئر ہوئی بات؟ تو ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. قضا فعل ماضی واحد مذکر غائب. اس ایک مذکر نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ چکا دیا، فائنل. کس کا؟ اجلن کا. فیصلہ کس کے بارے ہوا؟ ایک وقت مقررہ کے بارے میں، کہ اس کا کتنا وقت مقرر ہے رہنے کے لیے. کس لیے؟ خلا کا مٹی سے پیدا کیا، ثم اس کا فیصلہ بھی کر دیا کہ اس نے 6 سال رہنا ہے، 10 سال رہنا ہے. تفسیر ہمارا ٹاپک نہیں ہے، بہرحال وہ بات اس طرف جاتی ہے کہ اجالہ کہتے ہیں وقت مقررہ کو. جی اس میں حرف جو اذا جاء، جی وہ اس سے پہلے کا الف کا اس میں آتا ہے نا، جی اذا جاء، کیونکہ لاسٹ میں حمزہ ہے، جی اس پہلے والے پہ اس میں اذا جاء. ٹھیک ہے، یہ الف ہے نا، تو اس کے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے، الف کو نہیں چھیڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے. صرف آخری ورڈ کا ہے یا کہیں بھی، کہیں نارملی وہ آخری اور سینٹر میں آئے گا، شروع میں نہیں آئے گا. شروع میں بھی اگر آتا ہے تو تعلیل کے قانون ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا جاؤں گا. یہ چھوٹا سا تھا، میں قانون تو آپ کو کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے؟ چھوٹا سا اگر ختم ہو گیا ہے تو مکمل کرتے ہیں، فعل شروع کرتے ہیں ہم. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہمارا جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو چکی ہے. ٹائم تھوڑا ہے تو ہم